اچھا، تو میں نے کبھی بھی ایسے ویڈیو نہیں بنائی ہے، اور اٹس مائی فرسٹ ٹائم کہ میں ایسے آ کے آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ضروری ہو گیا ہوا ہے اس بارے میں بات کرنا۔ فلٹر کیوں لگایا ہوا ہے میں وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اس وقت میری جو شکل ہوئی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ کیمرے کے آگے آئے۔ آئی ایم گوئنگ تھرو سم تھنگ ایموشنل، آئی ہیو لاسٹ اے فرینڈ ریسنٹلی۔ خیر، اس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں۔ جو بات میں کرنا چاہتی تھی، اس گریف کے بیچ میں بھی آئی فاؤنڈ اے نیڈ کہ یار مجھے واقعی نا یہ بول دینا چاہیے، کیونکہ ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ایک چیز کا ٹرینڈ ہو گیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو تو اس میں کوئی ولگیرٹی ہے، یا آپ ڈرگس دیکھتے ہو یا پارٹیز دیکھتے ہو یا کچھ بھی اس طرح کا دیکھتے ہو، نیچے اگر کول کامنٹس چل رہے ہیں نا تو فٹ ہے سب کچھ۔ مگر جیسے ہی کسی ایک بیچارے نے یہ کہہ دیا نا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، یا استغفر اللہ، یا یہ غلط ہو رہا ہے، یا یو شوڈنٹ بی بیہیونگ دس وے، کہ مسلمان ایسے کیوں ہو رہے ہیں، پوری قوم کا فرض بن جاتا ہے اس ایک انسان کو بول بول کے، مطلب کامنٹس پوری دنیا کے گندے ترین کامنٹس اس انسان کو ملیں گے جس نے ایک صحیح بات کی، جو صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایسے ڈریس نہیں پہننا چاہیے یا آپ کو ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو آگے سارے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، اس کی اپنی لائف ہے، اگر وہ خوش ہے تو اس کو خوش رہنے دو۔ اگر وہ ولگیرٹی پھیلا رہا ہے، ولگر ورڈ نہیں یوز کرتے کبھی بھی، یہ یاد رکھیے گا، اگر وہ یہ پھیلا رہا ہے تو اس کو کرنے دو، تمہارا کیا ہے، تمہارا نہیں، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اب آپ ایک بات کا جواب دیں کہ آپ کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے؟ اگر آپ سے نہیں کہا جا رہا تو جو انسان کہہ رہا ہے بھائی اس کو تو کہنے دو۔ اس کو کیوں آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس کا منہ بند کروانا ہے آپ نے؟ اور ایک اور چیز جو یہ پاکستان میں بہت بڑا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، آپ کسی سے جب بات کرتے ہو اور اگر غلطی سے آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی نا، یار مگر اسلام میں تو یہ، آپ تو گئے، آپ کی موت واقعہ ہے وہیں پہ۔ اس کی لاجک آپ کو پتہ کیا دیتے ہیں؟ یار اسلام کو کیوں بیچ میں لے کے آ رہی ہو؟ مطلب کس کے بیچ میں؟ اسلام بیچ میں ہی ہے، ہم اس کے ارد گرد ہیں، ہماری جو لائف ہے وہ اس کے ارد گرد ہی ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بات اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہو تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے پھر سوچو، اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہو تھوڑی دیر کے لیے کرسچن بن کے سوچو، یا ہندو بن کے سوچو، یا ایتھیسٹ بن کے سوچو، یا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ بٹن کہاں سے ملتا ہے جو آپ نے سوئچ مار کے نان مسلم بن کے آپ نے سوچنا ہے؟ کیونکہ اس وقت آپ کی فیور میں یہ چیز جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ اگر آپ یہ جو حرکت کر رہے ہو وہ اسلام کے اس میں نہیں آتی ہے، تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سوئچ کر دو، نکل جاؤ دین سے۔ بھائی یہ کیا لاجکس ہیں جو آپ لوگ دیتے ہیں؟ اور کیوں صرف فریڈم آف سپیچ یا لیٹ دیم لیو، لیٹ وہ، یہ سب صرف فحاش کی چیزوں کے لیے کیوں ہے؟ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے صرف اسی پہ کیوں ہے؟ اگر کوئی انسان اپنا اوپینین دے رہا ہے اسلام کے بارے میں، اس کو بھی تو فریڈم آف سپیچ ہے نا۔ اگر کوئی عورت ہے وہ ماڈسٹ طریقے سے ڈریس اپ کرتی ہے، وہاں پہ جا کے کیوں کامنٹس ایسے کیے جاتے ہیں کہ ہائے بیچاری ترس آ رہا ہے، یا کتنا اس نے وہ کیا ہوا ہے؟ مطلب لوگوں کو ترس کیوں آتا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کور کیا ہوتا ہے؟ اور ان کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے طریقے پہ چل رہے ہیں ان کی لائف بڑی بورنگ ہے، ان کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے؟ کیوں آپ لوگوں کو ایسے لگتا ہے؟ تب کیوں نہیں آپ لوگ سوچتے کہ اس کی مرضی ہے، اس کی چوائس ہے، اس کو کرنے دو؟ عجیب ہپوکرٹس ہیں یار۔ اور خدا کے لیے ایک اور چیز ذرا سوچ لیں، بہت سے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو اپنی فیم کے لیے بہت غلط غلط چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گا سب سے زیادہ مزہ وہاں پہ پتہ ہے کون لے رہا ہوتا ہے؟ جو نان مسلمز ہیں، وہ جب آ کے دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان ہی ان کو نالج نہیں ہے اور نیچے لڑ رہے ہیں آپس میں ہی، وہ آ کے اسٹوپڈ کامنٹس دیں گے، ان کو مارجن ملتا ہے اسلام کے بارے میں، ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فضول باتیں کرنے کا۔ ان کو تو خوشی ملتی ہے اس چیز سے، اور آپ لوگ سارے ان کو ایک موقع دیتے ہو۔ اب ایک ہے مسٹر یہ جو چڈی پتہ نہیں کون ہے، کرلی بالوں والا، اس نے کیا کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو میں سے ایک پارٹ نکالا اور اس کو پوسٹ کر دیا ہے انسٹاگرام پہ۔ اب نیچے ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، جن لوگوں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی وہ ویڈیو نہیں دیکھی نا، وہ لوگ تو لانتے دے رہے ہیں ان کو، اور جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ان کو پتا ہے کہ اس چڈی نے کیا کیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے، ابھی ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہوں
تو کیا عورتیں پبلک پراپرٹی بن جائیں؟ اب تو کیا ہٹا کر باقی لائن اگر آپ لے لیں عورتیں پبلک پراپرٹی بن جائیں، اتنا پارٹ لے کے اگر کوئی لگا دے گا تو obviously نیچے تو جنگ ہی چھڑے گی نا. اینڈ کمنگ آؤٹ فرام اے اسکالرز ماؤتھ. اب اس لڑکے نے یہی کیا ہے کہ اس نے اتنا پارٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو کا نکال کے اپنے پیج پہ لگایا ہے اور اس پہ کانٹینٹ بنایا اور اس میں بتایا ہے کہ یہ انسان یہ ہے وہ ہے، دیکھیں اسلام نہیں سکھاتا، دیکھیں کتنا غلط کریں، اور نیچے لوگ پاگل ہوئے ہیں. کسی نے بادر ہی نہیں کیا کہ یار چیک بھی کر لیں کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. مطلب یہ تو چل رہا ہے. وہاں پہ میں کوئی ہزاروں کامنٹس کر چکی ہوں لوگوں کو کلیریفیکیشن دینے کے لیے کہ بھائی یہ اس طریقے سے نہیں ہے. چڈی نے تو اپنا کام کر لیا، وہ تو ہو گیا فیمس، اس کی وہ ویڈیو اس وقت وائرل جا رہی ہے، کامنٹس پہ کامنٹس، اور ہر کوئی ابھی تک باتیں کری جا رہے ہیں، کامنٹس ایڈ ہوئی جا رہے ہیں، ویوز ملی جا رہے ہیں، اس کا تو کام بن گیا. مگر بیوقوفو، جا کے پہلے آپ بھی دیکھ لو کہ آپ لوگ ان چکروں میں کر کیا رہے ہو، اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہے ہو. اس طرح کے کانٹینٹ کریٹرز صرف اور صرف آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو خدا کا خوف کرو. مطلب اتنا اس کا ایک کرلی سا ایک عجیب سا اس کا وہ ہے، مطلب نہ اس کا حلیہ مسلمانوں والا ہے نہ کچھ اور. اب وہ بیٹھ کے بیان دے رہا ہے، اسکالرز کے اوپر آوازیں اٹھا رہا ہے. سیریسلی. اور پلیز آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا نا لحاظ کیا کرو. اگر آپ لوگ خود نہیں اچھی بات کر سکتے نہ کرو. جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کو شٹ اپ کال مت دیا کرو. اور اب تو یہ بن گیا ہوا ہے کہ جو اچھا کامنٹ کرتا ہے نا اس نے اینڈ میں یہ بھی لکھ دیتا ہے اب ساری توپیں میری طرف ہو جائیں گی، یا اب سب نے میرے پاس اٹیک کرنا شروع کر دیا نا. بالکل صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے.